بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم اپنی گاڑی سے وہاں پہنچے تھے۔ اول خان کو اپنی سرکاری لینڈ روور سے گھر لوٹنا تھا۔ میمن گوٹ کی مہم میں اس نے سلطان شاہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یوں وہ دونوں ہی ان واقعات کے عینی شاہد تھے۔ طے یہ ہوا کہ سلطان شاہ ہماری گاڑی میں دونوں عورتوں کو لے جائے گا، میں اول خان کے ساتھ وہ سفر طے کروں گا۔ حامد اپنے چند آدمیوں کے ساتھ قریب ہی موجود تھا۔ اول خان نے اسے بلا کر کرشن کمار کے بارے میں مختصر سی ہدایات دیں۔ ان لوگوں کو اس کی موت کے بعد ہماری آخری ہدایت کا انتظار کرنا تھا اور پھر انہی کے مطابق اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ مجھے درمیان کی بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، مگر پھر بھی میں اپنا ذہن بنا چکا تھا کہ کرشن کمار کی لاش کا میجر بخشی کے گھر کے آس پاس پایا جانا ہمارے وسیع تر مفاد میں ہو سکتا تھا۔ وہ لاش بھارتی قونصل خانے میں موجود راہ کے ایجنٹوں کے لیے مؤثر پیغام ثابت ہو سکتی تھی۔ واپسی کے سفر میں اول خان نے اپنی کہانی چھیڑ دی۔ اس کی بے جا ضد کی وجہ سے میں اس مہم میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اس کی کہی ہوئی ہر بات کو ذہن نشین کرتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میرے ذہن میں سوالات جمع ہو چکے تھے۔ کیا تمہیں کرشن کمار کی اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ جمی اور ڈیوڈ اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھے؟ وہ اپنی دانست میں ایک خفیہ مخبر سے ملاقات کے لیے میمن گوٹ پہنچے تھے، میں نے سوال کیا۔ مجبوری ہے، وہ ذہنی طور پر میرے اس سوال کے لیے تیار تھا۔ اگر کرشن کمار کے اس موقف کو رد کر دیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان دونوں نے اتنی رات گئے کراچی سے نکل کر میمن گوٹ جانے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ انہیں علم ہوتا کہ وہ راہ کے ایجنٹ سے کوئی سودے بازی کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی طرح دباؤ ڈال کر اسے اپنے کسی ٹھکانے پر آنے پر مجبور کر دیتے۔ کیا تمہیں یہ بات عجیب محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ایک اجنبی مخبر کی فون کال پر اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر میمن گوٹ کی طرف دوڑ پڑے؟ آج بھی انہیں سرکاری طور پر بہت محتاط نقل و حرکت کی ہدایت ملی ہوئی ہے۔ بات عجیب ضرور ہے مگر ناقابل فہم نہیں ہے، اول خان نے جواب دیا۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے بھی ہم کرشن کمار سے پوچھ گچھ کرتے رہے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ تمہاری اور ویرا کی ذات میں امریکیوں کی گہری دلچسپی کا کمال تھا کہ وہ ہر خطرے کو بالائے طاق رکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ پے در پہ منہ کی کھانے کے بعد اگر وہ بہت خاموشی اور رازداری کے ساتھ تم دونوں کو یا تم میں سے کسی ایک کو پکڑ کر پاکستان سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جاتے تو اندازہ لگاؤ کہ کیا پوزیشن ہوتی۔ بس یہی خوش گمانی انہیں لے ڈوبی۔ کراچی کی حدود سے نکل کر وہ سیدھے گرین فارم کیسے پہنچ گئے؟ میں صورتحال سے مطمئن نہیں تھا۔ یہ کارنامہ ان کے خبیث شوفر کا تھا جو بعد میں 2 افراد کے قتل کا اقبالی مجرم ثابت ہوا۔ وہ کراچی کے مضافاتی علاقوں سے بڑی حد تک واقف تھا۔ فون پر ڈیوڈ سے بات ہونے کے بعد کرشن کمار نے شوفر کو گرین فارم پہنچنے کا راستہ سمجھایا تھا۔ ڈیوڈ سے پہلے کرشن کمار نے ہمیں بھی فون کیا تھا۔ وہ موبائل فون استعمال کر رہا ہوگا۔ ہاں، اور ان دونوں کے پاس بھی اپنے اپنے موبائل فون تھے، اول خان بتانے لگا۔ اپنی دانست میں وہ پوری تیاری کے ساتھ گرین فارم پہنچے تھے۔ وہاں پہلا فائر ہوتے ہی انہوں نے کراچی میں اپنے بڑوں کو حالات بگڑنے کی خبر دے دی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خطرہ شروع سے موجود تھا۔ ان دونوں کے پاس فون نہ ہوتا تب بھی مجھے معلوم تھا کہ کرشن کمار کے پاس فون کی سہولت موجود ہے۔ میں نے ابتدا سے ہی طے کر لیا تھا کہ تصادم کا آغاز ہونے کے بعد جلد از جلد بساط لپیٹنے کی کوشش کی جائے اور ہم اس میں کامیاب بھی رہے۔ اول خان اپنی کامیابی پر کسی حد تک نازاں تھا مگر اس بات نے مجھے فکر مند کر دیا کہ ڈیوڈ اور جمی اپنے بڑوں کو گڑبڑ سے باخبر کر چکے تھے۔ دونوں امریکیوں میں سے کسی نے اس امر کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ کراچی میں کسی سے رابطہ کر چکے تھے، مگر کرشن کمار نے اسٹیشن 4 کے گارڈ روم میں پہنچنے کے بعد دھمکی دینے والے انداز میں انکشاف کیا تھا کہ امریکی اپنے افسرانے بالا کو اعتماد میں لے چکے تھے اور ان کی حمایتی پولیس فورس کی مدد سے کسی بھی لمحے حالات کا پانسا اپنے حق میں پلٹ سکتے تھے۔ وہ خبر باہر نکل ہی گئی تھی تو امریکیوں کی حادثے میں ہلاکت کا ڈرامہ بہت کمزور ہو سکتا تھا۔ فارم کے ملازمین بہت آسانی سے اگل دیتے کہ وہاں کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ امریکیوں سے ساری گفتگو انگریزی میں ہوئی ہوگی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ تینوں گارڈز سے بھی اس بارے میں کسی اہم انکشاف کی توقع نہیں تھی۔ اول خان کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ تیسرے گارڈ کو پہلے بے ہوش کیا گیا تھا یا اس سے پہلے امریکیوں کی باری آئی تھی۔ اگر اس اہم نقطے کو نظر انداز کر دیا جاتا تو کہانی میں جان پڑ سکتی تھی۔ ان تمام واقعات میں 2 باتیں بہت بہتر ہوئی تھی۔ امریکیوں کو ایسے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا
کہ ان کے جسموں پر تشدد کی کوئی علامت نظر آتی، اور دوسری بات یہ تھی کہ دور دور سے فائرنگ کا تبادلہ ہونے کے سبب کوئی گولی کاٹیج کے باہر کھڑی ہوئی امریکیوں کی گاڑی میں پیوست نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ماہرین بھی جلی ہوئی کار کے ڈھانچے کا معائنہ کر کے گولی کا کوئی سراغ دریافت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ تینوں نقطے درست تھے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نامعلوم افراد سے تصادم شروع ہونے کے بعد کوئی نقصان اٹھانے سے پہلے امریکیوں کو گرین فارم سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ کچا راستہ ڈرائیور کے لیے اجنبی تھا۔ اپنے آقاؤں کو اصل خطرے سے بچا لے جانے کے بعد وہ دہشت اور گھبراہٹ کے باعث اپنی گاڑی پر قابو نہیں رکھ سکا اور کچے راستے پر سامنے سے آنے والی کسی گاڑی سے تصادم کے نتیجے میں امریکیوں کی گاڑی اپنے تینوں مسافروں سمیت کھائی میں گر کر جل اٹھی۔ تصادم کے بارے میں ایس ٹی ایف سمیت کسی ایجنسی کو کوئی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ زرعی زمینوں اور فارموں پر پرانی رنجشوں کی بنا پر ایسے جھگڑے ہوتے ہی رہتے تھے۔ اس افسوسناک واقعے کو بھی ایسی ہی کسی شر پسندی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کراچی کے گرد و نواح میں ان دنوں بدقسمتی نے امریکیوں کا گھر دیکھ لیا ہو۔ بوب رافیل کے واقعے کی گرد پوری طرح بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ گرین فارم کا قضیہ سامنے آ گیا۔ امریکیوں کے لیے یہ وضاحت کسی بھی طرح آسان ثابت نہ ہوتی کہ سخت احتیاطی ہدایات کے باوجود دو امریکی اہلکار رات کی تاریکی میں اس ویرانے میں کیا کرتے پھر رہے تھے۔ بوب رافیل خوش نصیب تھا کہ کراچی کے ایک بڑے پورے ہوٹل میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود مناسب سزا سے بچ گیا تھا اور اعلیٰ ترین امریکی سطح سے صدارتی معذرت یا مداخلت کے بعد رہا ہو کر اپنے ملک واپس بھیج دیا گیا تھا۔ جبکہ ڈیوڈ اور جیمی کو کوئی چھتری میسر نہیں آ سکی تھی۔ وہ دونوں پکڑے گئے اور ذرا سی دیر میں اپنے کیفر کردار کو پہنچا دیے گئے۔ پیشگی اطلاع دیے بغیر ایسے ویرانوں میں پر اسرار سرگرمیوں کے لیے بھٹکنے والے سفارتی ملازمین کے تحفظ کے بارے میں کسی بھی پیمانے سے مقامی حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ گھر پہنچنے تک گرین فارم پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا۔ مجھ سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اول خان خود کو ہلکا اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ ایسی باتوں کے اعتراف میں وہ ہمیشہ سے فراخ دل رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گھر پہنچی تو علم ہوا کہ راستے میں تبادلہ خیال کے دوران میں ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان باقاعدہ جھڑپ کا آغاز ہو چکا تھا۔ غزالہ کی تمام تر مصالحانہ کوششوں کے باوجود ان دونوں کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے ناراض بلکہ برہن نظر آنے کے باوجود ان دونوں میں سے کسی نے اپنے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ ہم پانچوں ہی ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے اور اول خان نے حسب معمول فوراً چائے کی فرمائش کر دی۔ ویرا نے اپنے ہاتھ اتنے صاف کر لیے تھے کہ اسے ہاتھ دھونے بھی یاد نہیں رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سب کو صرف تمہاری بنائی ہوئی چائے پسند آتی ہے، ویرا نے مسکرا کر غزالہ سے کہا۔ یہ فرض تم ہی کو انجام دینا ہوگا۔ غزالہ کوئی اعتراض کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں کی طرف چل دی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ان دونوں کا مقدر یاور تھا رہا اور ان کی پوری مہم بہت کامیاب رہی۔ ویرا سگریٹ سلگانے کے بعد بولی، لیکن یہ فیصلہ بہت غلط تھا کہ ہم میں سے صرف سلطان شاہ کو اول خان کے ساتھ بھیجا گیا، صرف اس لیے کہ تم بلا وجہ مجھ سے حسد کرتی ہو۔ سلطان شاہ نے فوراً ہی لقمہ دیا۔ کیا بات ہے، تم دونوں کے درمیان موسم کچھ ناساز نظر آ رہا ہے؟ اول خان نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہاری کامیابی سے سلطان شاہ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کا خیال ہے کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ ویرا برا سا منہ بنا کر بولی، تم اور تمہارے آدمی گرین فارم پر جھک مارتے رہے تھے، یہ بالکل غلط ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے احتجاج کیا۔ تم چاہو تو غزالہ کو بلا کر اسے تصدیق کر سکتے ہو کہ ویرا غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ تم نے یہ الفاظ نہیں کہے لیکن تمہارا رویہ یہی ظاہر کر رہا تھا، ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم دونوں نے ہر قدم باہمی مشورے سے اٹھایا تھا۔ اول خان نے ان کی بحث میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی۔ وہاں ہر شخص اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ اگر سلطان شاہ اپنی کارکردگی پر خوش ہے تو اسے اس کا حق حاصل ہے، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ کرشن کمار کو تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، میں نے کہا۔ بالکل بالکل، سلطان شاہ نے پرزور انداز میں سر ہلا کر میری تائید کی۔ وہ قریب المرگ قیدی ہی صحیح، مگر اس پر آخری کاری وار ویرا نے کیا ہے۔ مرے ہوئے شیر کی گردن پر پاؤں رکھ کر تصویر بنوانے کا حق اسی کا بنتا ہے۔ ویرا نے چند ثانیوں کے لیے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گورا، پھر بے بسی سے مجھ سے بولی، یہ مسلسل اس قسم کی بکواس کر کے میرا خون سلگا رہا ہے، اسے کہو کہ شرافت سے بات کرے ورنہ اپنے کمرے میں چلا جائے۔ کمرے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنا خون سلگوانے کے لیے تم وہاں بھی پہنچ جاؤ گی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آدھی رات کے بعد کس کی کال آ گئی تھی۔
تھی। اول خان بھی اس وقت کال پر حیران نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوسری گھنٹی پر اسپیکر فون آن کر دیا۔ فون پر جلال کی آواز سن کر مجھے خیال آیا کہ اپنی مصروفیات میں الجھ کر ہم اسے بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ حد یہ تھی کہ گرین فارم پر خاموشی سے چڑھائی کرنے کے سلسلے میں نے صرف K1 سے مشورے پر اتفاق کیا تھا۔ جلال سے اس کی توثیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وقت کی کمی کے سبب مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑا تھا، مگر میں چاہتا تو بعد میں اسے اعتماد میں لے سکتا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے ذہن میں پچھلے چند گھنٹوں کی مختصر سی فلم چلنے لگی اور میں اس کے کسی متوقع شکوے کا جواب سوچتا ہوا فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سنا ہے کہ تم نے اپنے شکار پر کامیابی سے ہاتھ ڈال دیا ہے، میری آواز سنتے ہی جلال کی طرف سے سوال کیا گیا۔ یہ کارنامہ اول خان اور سلطان شاہ نے سر انجام دیا ہے، اس بارے میں میرا K1 سے رابطہ رہا تھا۔ مجھے رپورٹ مل گئی تھی۔ اس نے میری بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ میرے آدمی اس معاملے سے دور رہنے پر مجبور تھے، ہم کسی واضح پالیسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تم نے بر وقت اور صحیح فیصلہ کیا، اگر کسی وجہ سے وہ دونوں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو مجھے بڑا قلق ہوتا۔ ان لوگوں کی سرکوبی انہی کے ہتھ کنڈوں سے کی جا سکتی ہے۔ تمہارے تینوں آدمی اب کہاں ہیں؟ ان کی اطلاعات کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ میمن گوٹ میں ہیں۔ گرین فارم میں ہونے والے تصادم کے بعد ایک کھائی سے بھڑکنے والے بلند شعلوں نے انہیں وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس ویرانے میں آگ بجھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس لیے ابھی تک کوئی کار قریب نہیں جا سکا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے وہاں پہنچنے والی امدادی ٹیم کسی حادثے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بھی بے بس ہیں۔ امدادی ٹیم؟ میں نے چونک کر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ کراچی میں مقیم امریکی قونصل جنرل نے پروٹوکول سے ہٹ کر براہ راست آرمی کے گیریزن کمانڈر سے رابطہ کیا تھا کہ 2 امریکی افسران راستہ بھٹک کر میمن گوٹ کی طرف نکل گئے ہیں اور وہاں گنڈوں کے نرگے میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے لیے فوری مدد کی درخواست کی گئی تھی اور وہاں سے امدادی ٹیم روانہ کر دی گئی۔ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ ایک چھوٹے ہیلی کاپٹر میں 3 مسلح آرمی کمانڈوز کے ساتھ قونصل خانے کا ایک سینئر افسر بھی وہاں گیا ہے۔ دراصل وہ کوئی امدادی ٹیم نہیں ہے، وہ لوگ کسی مسلح مقابلے کی تیاری کے ساتھ گئے ہیں۔ میں لمحہ بھر کے لیے اندر ہی اندر کانپ اٹھا۔ امریکی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حربے آزمانے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اگر ہیلی کاپٹر سے جانے والی ٹیم کچھ پہلے ان اطراف میں پہنچ جاتی تو زمین پر مصروف کار اسپیشل ٹاسک فورس والوں پر مکمل بے خبری میں آسمان سے موت کی برسات ہو سکتی تھی۔ یہ بہت غنیمت ہوا کہ ہیلی کاپٹر پہنچنے سے پہلے وہ لوگ سپر ہائی وے پر کافی دور نکل چکے تھے۔ آگ کے شعلے میلوں دور سے نظر آ رہے تھے۔ جلال بتا رہا تھا گرین فارم کی تلاش سے پہلے ان کی توجہ اسی طرف مرکوز ہو گئی اور پھر ہیلی کاپٹر پر کمانڈوز کے ساتھ موجود امریکی افسر نے کھائی میں جلتی ہوئی سیاہ کار پہچان لی۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی طاقتور سرچ لائٹس نے پورا علاقہ منور کر دیا تھا۔ وہ وہیں لینڈ کر گئے اور اب تک وہاں آگ سرد ہونے کے منتظر ہیں۔ تمہیں یہ سب اطلاعات کہاں سے ملی ہیں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ آگ دور تک دیکھی گئی تھی۔ میرے تینوں آدمی مقامیوں میں مل کر جائے حادثہ پر موجود ہیں اور وقفے سے مجھے رپورٹ دے رہے ہیں۔ میری یہ 4تھی فون کال ہے۔ اسٹیشن 4 سے معلوم ہوا کہ تم لوگ گھر کے لیے نکل چکے ہو۔ یہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ رابطہ میں مسلسل ناکامی پر مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ ہم چند منٹ پہلے یہاں پہنچے ہیں۔ وضاحت کر کے میں نے اس سے پوچھا کیا K1 کا آپریٹس اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس پر تم سے اسلام آباد میں بھی رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ آپریٹس کی اتنی رینج نہیں ہے۔ K1 موبائل فون استعمال کر رہا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ان کی گاڑی کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ ان سے گلو خلاصی کا کوئی دوسرا محفوظ راستہ نہیں تھا۔ ان کو زندہ گرفتار کرنا بے سود تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ان لوگوں نے حادثے کے روپ میں اپنے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ گاڑی میں کتنے افراد موجود تھے؟ جلال اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ صرف 3، دونوں امریکی اور ان کا مقامی ڈرائیور۔ دعا کرو کہ گرتی ہوئی کار ان تینوں کی چتا بن گئی ہو۔ ہاں، اس کی آواز پر تشویش ہو گئی۔ دھماکوں اور جھٹکوں سے دروازے کھلنے کے باعث کوئی دور گر کر زندہ رہ گیا تو خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ امریکی اس واقعے کی تفتیش میں بال کی کھال نکلوا لیں گے۔ بے فکر رہو، کار کھائی میں گرانے سے پہلے تینوں کی گردنیں توڑ دی گئی تھیں۔ ہر کام صاف ستھرے طریقے سے ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تصادم کے جھٹکے سے ان کی گردنیں ٹوٹنے کی کہانی سنائے گی۔ کار کی باڈی بھی شاید بالکل بے داغ نکلے گی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں فائرنگ کا زبردست تبادلہ ہوا تھا
تھا۔ جلال کی آواز میں حیرت تھی۔ گرین فارم اور اس کے آس پاس پیش آنے والے واقعات کی کڑیوں سے وہ یکسر بے خبر تھا، جبکہ اس علاقے میں ہونے والی تازہ ترین کارروائیوں کے بارے میں اس کے پاس بھرپور معلومات تھیں۔ ہماری وہ گفتگو دیر تک چلتی رہی۔ اس دوران میں غزالہ چائے تیار کر کے لے آئی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اسے براہ راست اول خان سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس وقت تک اسے یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ اول خان میرے ساتھ بیٹھا ہوا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ہاں جلال، میں بول رہا ہوں، میرے اشارے پر اول خان نے دھیرے سے کہا۔ یہ پورا آپریشن تمہارا تھا، اس بارے میں تمہاری رپورٹ کیا ہوگی؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ جو کچھ ہوا وہ رپورٹ کر دیا جائے گا۔ تم جانتے ہوگے ایس ٹی ایف کی صرف ایک پالیسی ہے، دشمن کو تلاش کر کے ہر قیمت پر تہس نہس کرنا۔ پالیسی کی عارضی تبدیلی سے ہمارے اس مشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جن کے بارے میں ڈینی نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میمن گوٹ اور گرین فارم کی نشاندہی کے سلسلے میں میرے آدمیوں کا ذکر آئے۔ میں سمجھتا ہوں، اول خان نے بے فکری سے کہا۔ یہ نشاندہی صرف تمہارے آدمی نے نہیں کی تھی، ڈینی نے ایک زنانہ ذریعہ بھی استعمال کیا تھا۔ دوہری تصدیق کے بعد ہی ہم نے تیزی سے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زنانہ ذریعہ وہ نئی اصطلاح جلال کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ ہاں، ڈینی ایک خاتون پر کام کر رہا تھا، اسی نے گرین فارم کے بارے میں بتایا تھا۔ بس تو تم اسی پر اکتفا کرنا۔ جلال کی آواز سے اطمینان مترشح تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا کام تمہارا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ڈینی نے بھی پس پردہ رہ کر بہت کچھ کیا ہے۔ ہم نے صرف ایکشن کیا، ورنہ ساری محنت ڈینی کی ہے۔ اس نے خاصے پاپڑ بیلے ہیں۔ سراغ تم ہی سے ملا تھا۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اسپیکر فون پر جلال سے کہا، تم نے میرپور خاص کے رہنے والے ہندوؤں کی فرم موہن اینڈ موہن کا ذکر کیا تھا۔ کرشن کمار ان کے پاس نہیں تھا، لیکن انہی کی مدد سے گرین فارم پہنچا تھا۔ میں ان لوگوں کو بھول گیا تھا۔ میرے آدمیوں نے موہن اینڈ موہن پرائیویٹ لمیٹڈ کے دفتر، گودام اور گھر کو چیک کرنے کے بعد کلیئر کر دیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم کام کے ہر اس نقطے کو پکڑ لیتے ہو جسے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری اصل لڑائی کرشن کمار سے تھی، اس کے چکر میں ڈیوڈ اور جمی مفت میں مارے گئے۔ میں نے رسمن کہا، مجھے ان دونوں کے ڈرائیور کے بارے میں افسوس ہے، وہ بیچارہ بلا وجہ مارا گیا۔ اول خان میں ایک بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ بے گناہوں کو بے درے خون نہیں بہاتا۔ اس کے مقدر کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس ڈرائیور سے اگلوا لیا گیا تھا کہ وہ اپنے گورے آقاؤں کے اشارے پر 2 افراد کو قتل کر چکا تھا۔ تم نے میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا، اب میرے دل میں کوئی خلش نہیں۔ الجھن کو پی جانے کے بجائے اس پر گفتگو ہمیشہ مفید رہتی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اب یہ خیال رکھنا کہ کرشن کمار اور امریکیوں کے درمیان کوئی تعلق سامنے نہ آ سکے، بلکہ کرشن کمار کی لاش غائب ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ ویسے بھی یہاں لاوارث تھا۔ ساری فکر مندی کے باوجود بھارتی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں گے، اسی لیے اس کی لاش کا منظر عام پر آنا ضروری ہے۔ راہ والے صرف تشدد اور خون ریزی کی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے اسے کرشن کمار کی لاش کے بارے میں اپنی تجویز سے آگاہ کیا تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے صحیح اندازہ لگایا تھا کہ میجر بخشی کے گھر کے قرب و جوار سے راگ ایک سینئر کمانڈو کی لاش ملنے کے بعد اور کچھ ہو یا نہ ہو، بخشی کی آدھی جان ضرور نکل جائے گی۔ کرشن کی دور رس سرگرمیوں کا جال سامنے آ جانے کے بعد اب یہ بات کھل چکی ہے کہ راہ والوں نے یہاں اپنی سرکاری سرگرمیوں بہت کم کر دی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مختلف عہدوں کی آڑ میں ان کے سفارتی دفاتر میں کام کرنے والے ایجنٹ ہماری ایجنسیوں کی نگاہ میں ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، اب وہ براہ راست کرشن کمار جیسے آدمی یہاں بھیج رہے ہیں۔ تم موہن اینڈ موہن والوں پر اپنا کام جاری رکھو، ان کے ذریعے کچھ اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ کیا ان کے خاندان کی کوئی عورت کرشن کمار کے لیے کام کر رہی تھی؟ کرشن کمار اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس سے متنفر تھی۔ میں نے تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے جواب دیا، یوں سمجھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے سلوک کی وجہ سے خود ہی پکے ہوئے پھل کی طرح ہمارے دامن میں آ گری۔ میں دیکھوں گا کہ وہ ہمارے لیے مزید کیا کچھ کر سکتی ہے۔ کرشن کمار کی نشاندہی کے سلے میں میں اسے اور اس کے شوہر کو معافی دے چکا ہوں۔ تمہیں کوئی اخلاقی مجبوری درپیش ہے تو مجھے بریف کر دو، میں اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں گا۔ کسی کے خلاف کھلے شواہد سامنے آ جائے تو میرے آدمی اس کے لیے بہت شفاق ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں قبل از وقت ہیں، پہلے میں خود اسے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ مزید چند منٹ کی گفتگو کے بعد فون کا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ماروتی نے ڈینی کو نہیں چھوڑا تو جلال کے آدمی کس گنتی میں ہیں؟ فون بند ہوتے ہی ویرا نے اپنی زبان پر رکا ہوا زہریلا فکرہ ادا کر ڈالا، چند ہی
دنوں میں وہ اس مسلمان پسند عورت کے گن گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہوٹل میں میرے اور اس کے درمیان گفتگو ایک حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، تمہیں بار بار یہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی کہانی سنا چکے ہو۔ میری اپنی ایک رائے ہے، حد کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ اس نے تمہیں ملنے کے لیے ہوٹل آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب تم اپنی مرضی سے اس سے ملنے جاؤ گے تو اسے بہت خوشی ہوگی۔ میری رائے ہے کہ آپ ماروتی کو آئی بی والوں کے حوالے کر دیں۔ غزالہ نے سنجیدگی سے کہا، کچھ ہو یا نہ ہو، ایسی آزاد خیال عورتوں کے اسکینڈل بہت تیزی سے شہرت آتے ہیں۔ نہ جانے روی کیسا آدمی ہے، اپنی بیوی کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ غزالہ کو اپنا ہم خیال پا کر ویرا کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ شوخی سے بولی، وہ خود روی ہے، اس لیے اس نے سراپا بے راہ روی سے شادی کی ہوئی ہے۔ غزالہ نے اس کی صحیح تصویر کشی کی ہے۔ تم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، دماغوں کے ساتھ ساتھ تمہاری زبانیں بھی چل پڑی ہیں۔ مجھے اپنے گھر چلنا چاہیے، ابل خان نے مسکراتے ہوئے مربیانہ انداز میں کہا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کرشن کمار کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کے اٹھتے اٹھتے میں نے سوال کیا۔ جب فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو اس پر جلد از جلد عمل ہو جانا چاہیے، اس نے کہا۔ آج کل موسم خاصا خوشگوار ہے، کیوں نہ اسے ایک بار 2 دن کے لیے محفوظ کر لیا جائے؟ بے سود ہوگا، اس کی لاش 10 دن بعد بھی دستیاب ہوگی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کے موت کے صحیح وقت کا تعین کر دے گی۔ اس وقت ہمارے دشمنوں کو یہ سوچنے کا موقع مل جائے گا کہ کرشن کمار کی لاش کو اتنی مدت تک کیوں چھپایا گیا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر کہا، حامد کو ہدایت دے دو، زیادہ دیر ہو گئی تو یہ خبر صبح کے اخبارات میں جگہ نہیں پا سکے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں گھر جاتے ہی اس سے بات کر لوں گا، ذرا سی دیر میں پولیس لاش تک پہنچ جائے گی۔ سلطان شاہ ہمارے ساتھ تھا، باہر سے اول خان کو رخصت کر کے ہم دونوں اندر لوٹ آئے۔ ویرا اور غزالہ دبی دبی آوازوں میں کسی پرجوش بحث میں مصروف تھیں۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سنتے ہی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ماروتی ہی ان کا موضوع سخن ہو سکتی تھی، مگر میں اس بارے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنی خوابگاہ کی طرف ہو لیا۔ میرے لباس تبدیل کرنے کے دوران ہی غزالہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بلٹ کر لیا تھا۔ میں بے پرواہی سے بستر پر دراز ہوا تو وہ سنجیدگی سے میرے قریب آ بیٹھی۔ میں نے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے بہت آسودہ انداز میں اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ سے اس کی مہک دی ہوئی دراز زلفوں کو تھام کر اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ سچ سچ بتائیں کہ ویرا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ غزالہ نے دھیمی آواز میں بہت نرمی سے پوچھا۔ آج برسوں بعد تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں نے حیرت سے سوال کر ڈالا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجھے اکثر اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارے حساب سے تو وہ بالکل ہی گئی گزری لڑکی ہے، لیکن مغربی تہذیب کے مطابق اسے صرف آزاد خیال اور بے پرواہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں نے بہت محتاط الفاظ میں اپنی رائے دے دی۔ غزالہ نے میرے سینے سے سر اٹھائے بغیر خفگی سے میری طرف دیکھا اور گنیری پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، اس کے بارے میں آپ مجھے اتنا بتا چکے ہیں کہ میں اب کچھ اور جاننے کی خواہش نہیں رکھتی۔ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ وہ ہم دونوں کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ وہ مخلص ہے، میری اور تمہاری شادی کو تسلیم کر چکی ہے، ورنہ اس چھت کے نیچے گزارا نہ کر پاتی۔ میں بھی اکثر یہی محسوس کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے بدن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے ہولے سے اس کے گال پر چپت لگائی اور کہا، یہ اس کی شرارتیں ہوتی ہیں، اس کے مزاج میں اتنا تلون ہے کہ وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی، ہر لمحے کوئی نہ کوئی تبدیلی چاہتی ہے۔ وہ ہمارے درمیان چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پھیلا کر ہماری ان جھڑپوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ شاید اس وقت بھی وہ یہی چاہ رہی تھی۔ غزالہ بھی میری ہنسی میں شامل ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ صبح میں اس کی خبر لوں گا، آپ اس سے کوئی بات نہ کریں۔ بیچاری مایوس ہو کر اپنی اس تفریح کا سلسلہ ترک کر دے گی۔ اس وقت وہ ماروتی کے بارے میں میرے کان بھر رہی تھی۔ وہ بولنا شروع کرتی ہے تو اس کی ہر بات سچ معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہر جھوٹے کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو عارضی طور پر سچ بنا دیتا ہے، مگر پھر یہ ملامہ اتر جاتا ہے۔ میں نے ماروتی کا نام لیے بغیر ایک عام سی بات کہہ کر وہ موضوع وہیں ختم کرنا چاہا، مگر غزالہ بہلاوے میں نہ آ سکی۔ یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے صرف چند باتیں طے کرنے کے لیے آپ کو ہوٹل کے پرتعیش کمرے میں بلایا تھا۔ خوب، تو اب تم بھی ویرا کی زبان بول رہی ہو؟ میں نے ہلکا سا کہا لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے پہلے ہی میری نرم گرفت سے پھسل کر نکل گئی اور سیدھی غسل خانے
گانے میں جا گھسی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔